آج ویو 360 میں کووڈ-19 نے کتنے ہی بچوں کو تعلیم چھوڑ کر مزدوری کرنے پر مجبور کیا، لیکن فاطمہ نور کی زندگی کیسے بدلی؟ افغانستان اور امریکہ کے تعلقات بائیڈن دور میں ٹرمپ دور سے کتنے مختلف ہوں گے؟ میرا پہلا آئیڈیا تھا لیمپس بنانے کی، لیکن پائپ لیمپ سے نہیں، ٹوائز سے۔ اور آپ کو ملوائیں گے کم عمر میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے اسلام آباد کے 3 بھائیوں سے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کل دنیا بھر میں اقوام متحدہ کا عالمی یوم تعلیم منایا گیا۔ اس سال کی تھیم ریکورنگ اینڈ ریوائٹلائزنگ ایجوکیشن فار کووڈ-19 جنریشن رکھی گئی۔ آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں بچوں کی تعلیم سے جڑی ایک ایسی رپورٹ سے جو کہ آپ کے دل کو چھو لینے والی کہانی پر مبنی ہے، اور ہماری ٹیم کے لیے بھی سرٹنلی یہ بہت خوشی کا باعث ہے۔ سال 2020 کے آخری دن ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی فاطمہ نور سے، ایک ایسی بچی جس کے ہاتھوں سے کووڈ کی وبا نے کتابیں چھین کر اسے کھلونے بیچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کہانی نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب اس کا پڑھنے کا اور لکھنے کا خواب پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ سمن خان بتا رہی ہیں کہ چند ہفتوں میں فاطمہ نور کی زندگی کیسے بدلی۔ سردی کے موسم میں کندھوں پر کھلونوں کا بھاری خوانچہ اٹھائے یہ ہے فاطمہ نور۔ لاک ڈاؤن نہ ہوتا، نہ کورونا آیا ہوتا، یہ 6-7 مہینے نہ چھٹیاں ہوئی ہوتی، تو ہم جیسے بچے یہ مزدور نہ کام نہ کرنے والے بندے اپنا سپنا پورا کرتے، اسٹڈی کرتے، گھر بیٹھ کے بھی کام کرتے اسکول کا۔ فاطمہ سے ہماری ملاقات لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں ہوئی۔ اس نے بتایا کہ کووڈ-19 کے باعث لاک ڈاؤن لگنے سے اس کے والد کا کام بری طرح متاثر ہوا، جس کے بعد اس نے بستہ کتابیں چھوڑ کندھے پر کھلونوں کی ٹوکری ڈالی اور چل پڑی روزگار کمانے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ہم سارے بہن بھائی اسکول جاتے تھے، پڑھائی کرتے تھے لگن سے۔ اب جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے، پھر ویسے اسکول کھلے ہیں، تو میرے ماں باپ کو میرے اندر ایک بیٹا نظر آ گیا کہ یہ ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے اب میرے لیے تو ابھی بھی لاک ڈاؤن ہی ہے، میں اسکول بھی نہیں جا رہی کافی دیر سے۔ اب میرے 6 کلاس میں ہو جانا تھا، تو اگلے سال 7 کلاس میں ہو جانا، ابھی میں 5 کلاس میں ہوں۔ دسمبر 2020 میں فاطمہ نور کی کہانی وائس آف امریکہ کے پلیٹ فارم سے ناظرین کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں تک بھی پہنچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر لاہور نے فاطمہ نور کو 1 لاکھ روپے اور بھائی کو سرکاری محکمے میں ملازمت بطور امداد دی، جبکہ رہنے کے لیے جگہ مہیا کرنے کا وعدہ بھی کیا، جس کے بعد فاطمہ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ حکومت سے مدد ملنے کے بعد فاطمہ کے لیے ایک بار پھر علم حاصل کرنے کا امکان روشن ہوا ہے۔ کھلونے بیچنے پر مجبور ہونے والی یہ بچی اب ایسے خوش ہے جیسے اسے اپنا کوئی پسندیدہ کھلونا ملنے والا ہو۔ پہلے دن میں لگن رہتی تھی کچھ میری زندگی میں کبھی خوشیاں آئیں گی، کبھی تو آئیں گی خوشیاں، تو اب میں اتنی خوش ہو کے بیٹھی ہوں کہ مجھے خوشی کا اندازہ ہی نہیں ہے میں کتنی خوش ہوں۔ باہر نہیں جاؤں گی، کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، گلے میں اتنا زیادہ وزن نہیں اٹھانا پڑے گا، میرے سے بھی یہ بوجھ نہیں رہا۔ اب میں گھر بیٹھ کے پڑھا کروں گی اور اسٹڈی کروں گی، پھر آرمی میں جاؤں گی۔ 4 بیٹیوں کے والد غلام قادر نے حالات میں بہتری دیکھتے ہوئے بیٹی کو کام پر جانے سے فی الحال روک دیا ہے۔ اسکول دوبارہ کھلنے پر وہ اس کی تعلیم جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ پریشانی سی وہ ختم ہو چکی ہے، اب ایسی پریشانی نہیں ہے کہ بوجھ ہو مجھ پر۔ بچی میری کام پر نہیں جائے گی۔ پہلے بھی میں بہت پریشان تھا کہ بچی میری کام پر کیوں جاتی ہے، اب اللہ پاک نے رحمت کر دی ہے، بچی میری گھر ہی ہے۔ کووڈ-19 کے باعث معاشی تنگ دستی نے بہت سے طالب علموں کو مزدور بچوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ فاطمہ کی کہانی منظر عام پر آنے کے بعد اس کی پڑھائی کا ادھورا سلسلہ تو دوبارہ شروع ہونے کی امید بندھی ہے، لیکن اس جیسے بہت سے بچے اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید وہ بھی کبھی دوبارہ اسکول جا سکیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ کووڈ-19 کے بحران کی وجہ سے جو معاشی مشکلات پیدا ہوئیں، اس سے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ رک گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تعلیمی ادارے کھلنے کے باوجود واپس اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد تقریباً 4 کروڑ ہے۔ اس وقت لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں آسمہ فرحات، ماہر تعلیم ہے، اور ان کا ادارہ گزشتہ 3 سال سے پسماندہ طبقے کے بچوں کو اسکول بھیجنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
آسما بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں شرع تعلیم پہلے ہی زیادہ تر ہمسایہ ممالک سے کم ہے. کووڈ کی وجہ سے مزید کتنا بوجھ پڑے گا اس پر، اور ایسا کیا ہے جو حکومت نہیں کر رہی؟ دیکھیے جی، بہت الارمنگ سچویشن ہے اور پاکستان ریمینز دی لارجسٹ پروڈیوسر آف illiterate اینڈ unskilled masses. اور جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو میرا سر شرم سے جھکے جا رہا ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ illiterate اور unskilled بچے ہم پروڈیوس کریں. اب جو کنٹری کا، جس ملک کا پہلے ہی یہ حال تھا کووڈ میں، جب ایک سال کے لیے اتنے سالوں سے اتنے مہینوں سے اسکول ہی بند ہے، تو آپ سوچیں لٹریسی ریٹ ہمارا کتنی بری طرح سے متاثر ہوا ہوگا. اس سال کا لٹریسی جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ اچیو نہیں ہو پایا، اور یہ ہمارے لیے مزید جو ہے یہ مشکل سچویشن کریٹ کر رہا ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ حکومت کی جتنی بھی کاوشیں تھیں، این جی اوز کی جتنی بھی کاوشیں تھیں، اسمال اسکیل یہ جو مشروم اسکولز ہیں اس میں جتنی انرولمنٹ تھی وہ واپس نہیں آ رہی. اس کی 2 وجہ بہت مین ہے. ایک وجہ جو ہے وہ انسرٹینٹی ہے. ابھی اگر اسکول کھلے ہیں حکومت کے تو لوگ اس کو سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ مزید نہیں کھلیں گے، 2-3 مہینے اور بند رہیں گے، تو پیرنٹس ولنگ ہی نہیں ہیں اپنے بچوں کو واپس اسکول میں بھیجنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی اکنامک کنڈیشن اتنی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے کہ جو لو بجٹ پرائیویٹ اسکولس میں بھی اپنے بچے بھیجتے تھے، جس بندے کے پاس اب روزگار نہیں ہے، اس کو کھانے کے مسئلے ہیں، اس کی جو بیسک ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو بچوں کی ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت آگے چلی جاتی ہے، اس کو اچیو کرنا ایک لگژری بن جاتی ہے. تو ہم جیسے کہ ایسے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جو کہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس کے چیلنجز مین جو ذرا ایلیٹسٹ کلاس ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان کی تو پیٹ کی بھوک ہی ختم ہو جائے تو بہت ہوتا ہے. ایک چیز آپ نے فاطمہ نور کی رپورٹ دیکھی، ابھی ایسے کتنے بچے ہوں گے، اسٹیٹسٹکس کیا ہیں ہمارے پاس جو ان حالات سے گزر رہے ہیں، جو آپ کے پاس اعداد و شمار اس کے حوالے سے کچھ آپ نے مرتب کیے ہیں؟ جی آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ 60% پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں تو فاطمہ نور جیسی بچی تو ہر گلی محلے میں ہے. اور یہ اچھی ہے، میں ڈی سی صاحب کے اس ایفرٹ کو میں سراہتی ہوں کہ انہوں نے ایک بچی کو 1 لاکھ روپے دے دیا، مالی مدد کر دی. اس فیملی کی وریز جو ہیں کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ایڈریس کر دیے، لیکن کرنے والا کام یہ نہیں ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ حکومتی لیول پہ بالکل فری ہونی چاہیے، تاکہ اگر فیملیز جو ہیں وہ بہت فائنینشیل کرائسس سے گزر بھی رہی ہیں تو بچے کی جو ایجوکیشن ہے وہ، اور اسی طرح سے جو ان کے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہے، آرٹیکل 25A میں مینشن ہے، اس پہ اصل طور پہ کام ہونا چاہیے، عملی طور پہ اس پہ کام ہونا چاہیے. رائٹ، بہت شکریہ آسما فرحاد آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. دنیا بھر سے اہم معلومات اور خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu ہمارا فیس بک کا پیج ہے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. افغان مہاجرین کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر پاکستان اور ایران میں ہی پناہ گزین ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ افغان مہاجرین ترکی میں بھی پناہ لیے ہوئے ہیں. ترکی اپنے محلِ وقوع کی وجہ سے اکثر ایشیا اور یورپ کے دیگر ایریاز کی طرح گیٹ وے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، گزرگاہ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور لاکھوں مہاجرین یورپ پہنچنے کی کوششوں میں اسے بطور راستہ استعمال کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ترکی میں لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن موجود ہیں. آئیے اس رپورٹ سے جانتے ہیں کہ افغان تارکین وطن استنبول میں کن دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں.
ترکی کے ڈائریکٹوریٹ آف مائیگریشن کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2019 میں 4,50,000 سے زائد تارکین وطن غیر قانونی طور پر ترکی میں داخل ہوئے تھے، جو سن 2013 کے بعد سے ایک بڑا اضافہ ہے۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران دستاویزات کے بغیر آنے والے زیادہ تر تارک وطن کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ان میں بشیر نذیری بھی شامل ہیں۔ افغانستان میں رہنا مشکل ہے، کم از کم یہاں کھانے کو تو ہے، ہم یہاں خوش ہیں۔ افغانستان میں حکومت کا کوئی وجود نہیں، اگر ہوتا تو آج ہم اس طرح مصائب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ترک ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2020 تک ترکی میں مقیم افغان تارکین وطن کی تعداد 47,000 کے قریب تھی، جن میں سے بہت سے خطرات اور مصائب سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے۔ ہمارے لیے افغانستان سے یہاں پہنچنا بہت مشکل تھا۔ ہمیں دستاویزات کے بغیر ایران سے گزرنا پڑا، راستے میں زیادہ تر کا پالا لٹیروں سے پڑا اور سفر جاری رکھنے کے لیے ہمیں $500 سے $600 ادا کرنے پڑے۔ ہمیں اپنے ماں باپ اور خاندان کے لیے کام کرنے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنا پڑا۔ میں پاکستان اور ایران سے پیدل چل کر یہاں پہنچا ہوں۔ افغانستان میں نہ تو کسی حکومت کا وجود ہے، نہ کوئی آمدنی ہے، صرف لڑائی ہے۔ ترکی پہنچنے کے بعد کام ڈھونڈنا ایک اور مشکل مرحلہ ہے۔ دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے ان افغان تارکین وطن کو پینٹ کرنے، گھاس کاٹنے اور تعمیراتی کام میں ہی مزدوری ملتی ہے، جس میں پیسہ کم اور مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے ہمیں وہاں کام نہیں ملتا، لیکن یہاں ترکی میں رہنا بھی مشکل ہے۔ ہمیں پانی، بجلی، گیس اور گھر کے کرائے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن سردیوں میں کام ملتا ہی نہیں۔ ہمارے لیے یہاں زیادہ مواقع نہیں ہیں۔ ترکی میں غیر قانونی طور پر مقیم ہزاروں افراد اس امید میں دن گزار رہے ہیں کہ یا تو انہیں ترکی میں قانونی طور پر کام کرنے کے لیے کاغذات مل جائیں گے یا پھر یورپ جانے کی کوئی راہ نکل آئے گی۔ صدر ٹرمپ کے دور میں افغانستان میں امریکی فوج میں کمی کر کے اس کی تعداد 2500 فوجیوں تک لائی گئی۔ تقریباً 20 سال کی اس جنگ کے بعد افغانستان میں شاید اس وقت تعمیر نو کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے نہیں تھی۔ طالبان کے ساتھ افغان امن معاہدے اور اس کے بعد افغان حکومت کے ساتھ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں امریکہ نے بہت کلیدی کردار ادا کیا، لیکن اب بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے افغانستان سے متعلق پالیسی کو ری وزٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے تحت رہائی پانے والے 600 جنگجوؤں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کی پالیسی کس حد تک بدلے گی؟ کیٹو انسٹیٹیوٹ کی سحر خان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سحر ہمیں جوائن کرنے کا۔ کیا آنے والے 4 سالوں میں امریکہ کی افغانستان کے لیے پالیسی کچھ رد و بدل کے ساتھ اسی ٹریک پر رہے گی جو کہ ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد نے صدر ٹرمپ کے دور میں پلان کی، یا آپ سمجھتی ہیں کہ بہت بڑا شفٹ آئے گا، اس پالیسی کو ٹوٹلی ری وزٹ کیا جائے گا؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ میرے خیال میں ابھی تو کہنا ذرا مشکل ہے کہ بہت زیادہ تبدیلی آئے گی کیا نہیں، لیکن 2 چیزیں ہوئی ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ جو کورس صدر ٹرمپ نے سیٹ کیا تھا وہ کورس رہے گا۔ سب سے پہلا یہ کہ جو یو ایس اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں زلمے خلیلزاد، ان کی پوسٹ وہ رہے گی، وہ اسی عہدے پہ رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو نئے سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں لوئڈ آسٹن، ان کو کنفرم کر دیا گیا ہے، اور ان کا بھی جو سٹینس تھا افغانستان پہ وہ یہ ہے کہ ٹروپس کو کم کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ جنرل آسٹن کے بارے میں کہ ان کی دوستی صدر بائیڈن سے ہوئی تھی جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے نیچے، اور جب عراق میں سرج ہوا تھا تو لوئڈ آسٹن جو تھے وہ سورٹ آف سیکنڈ ان کمانڈر تھے جب عراقی سرج ہوا تھا۔ تو یہ مجھے ذرا پاز دیتی ہے بات کہ شاید صدر بائیڈن جو ہیں وہ سرج کی طرف چلے جائیں، لیکن ابھی تک بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کوئی کلیئر بات نہیں کہی ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان پچھلے سال کہ اس کو وہ ری وزٹ کریں گے اور یہ دیکھیں گے ضرور کہ طالبان نے اپنے اٹیکس کم کیے ہیں کیا نہیں، کیونکہ سب سے پہلی چیز وہ دیکھنا چاہ رہے تھے جو اگریمنٹ میں جو سمجھیے ایک اہم حصہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر طالبان اپنے اٹیکس کم کریں گے تو پھر امریکی فوج جو ہے وہ کمپلیٹلی ودرا کر لے گی افغانستان سے۔ دو چیزیں سر جس طرح سے آپ نے بھی مینشن کیا، صدر بائیڈن اس سے پہلے آف کورس صدر اوباما کے ساتھ کہ نائب صدر کے طور پہ 8 سال کام کیا انہوں نے۔ صدر اوباما کی اپروچ جو تھی، اس دور کی جو اپروچ جو تھی وہ افغانستان کے لیے کافی اگریسو تھی، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اسی پیٹرن پہ رہے گا یا یو آر اسٹل ریڈنگ تھرو دا لائنز کہ کیا ہونے والا ہے آگے؟
دیکھیں آئی ہوپ کہ وہ پیٹرن نہ رہے، کیونکہ میرے خیال میں جتنے بھی سرجز ہوتے ہیں شارٹ ٹرم میں وہ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ آف کورس فوج کا کیا کام ہے کہ وہ جائے، وہ ایک پیرامیٹر کو سیکیور کرے اور کچھ عرصے کے لیے وہ سیکیور کرے. تو ٹھیک ہے اگر آپ 1 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے سرچ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن جو افغانستان میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی فوج جو ہے وہ اٹس ڈوئنگ مور ہارم دین گڈ. تو افغانیوں کی اور افغانی حکومت کی زندگی بہتر کرنے کے بجائے وہ میرے خیال میں اور بدتر کرتی جا رہی ہے. امریکی فوج جو ہے وہ ایک ایلوژن ہے کہ وہ افغانستان میں ایک سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. اب آئی تھنک عراق میں بھی جو سرج ہوا تھا وہ 2009 میں ہوا تھا، اینڈ آف کورس اب 2021 ہے. سو اب میرے خیال میں وہ تو ٹرینڈ نہیں رہے گا. لیکن ابھی بھی میں یہ ضرور کہوں گی کہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک ڈس اگریمنٹ ہے افغان پالیسی کے بارے میں. بالکل اینالسٹ بھی جو ہیں جو گورنمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں ان میں کوئی اگریمنٹ یا کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا کرنا چاہیے. جو کنزرویٹو سائڈ آف دا اسپیکٹرم پہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکہ کو رہنا چاہیے جب تک امن و سکون نہیں آ جاتا، اور ہمیں سرجز کرنے چاہیے تاکہ طالبان ہار جائیں. جو بالکل سورٹ آف لیفٹ سائڈ پہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں امریکہ کو فوراً نکل جانا چاہیے کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے وار کرائمز میں جو امریکہ، افغانستان اور طالبان نے کیے ہیں افغانستان کے اندر. تو یہ جو اسپیکٹرم ہے اس کے درمیان بہت سے آوازیں ہیں. سو بیسکلی کوئی کنسنسس نہیں ہے، لیکن یہ ایک جیسے ایک چیز ایمرج ہو رہی ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کو ختم کر دینا چاہیے. آلریڈی 20 سال ہو چکے ہیں. اس 20 سالوں میں اگر دیکھا جائے کہ جو امریکہ اچیو کرنا چاہتا تھا کہ افغانستان میں جمہوری ادارے بنے، وہ ایز سچ اچیو تھوڑے سے ہوئے ہیں، لیکن آخر میں جو جمہوریت ہے وہ افغانستان کا کام ہے. وہ امریکہ ٹارگٹس اس طرح سے نہیں پورے ہو رہے. ایک چیز لاسٹ پہ سر بتائیے گا کہ طالبان کا ذکر سے پہلے جس طرح سے آپ نے کیا کہ ان کو دیکھا یہ جائے گا، جس طرح سے بائیڈن انتظامیہ نے کہا کہ وہ یہ کیلکولیٹ اس وقت کریں گے کہ کس حد تک طالبان کی طرف سے جو پرتشدد کارروائیاں تھیں ان کو روک دیا گیا. لیکن اپیرنٹلی جو اب تک کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو صرف اور صرف امریکن فورسز جو ہیں ان کے اگینسٹ حملے نہیں ہو رہے، لوکلی تو پرتشدد کارروائیاں بہت بڑی ہیں. تو ڈز دس گیو اس اے ہنٹ کہ اس میں چینجز آئیں گی پالیسی میں یا معاہدے میں کچھ ٹویکنگ ہوگی؟ اب جی بالکل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اینڈ آئی تھنک یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آئی تھنک ان کو معاہدہ کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور طالبان کو کنونس کرنا چاہیے کہ جو اٹیکس وہ کر رہے ہیں افغانی نیشنل سیکیورٹی فورسز پہ اور افغانی لوگوں پہ کہ وہ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ امریکہ نے کم از کم اپنے حصے کا جو معاہدہ ہے وہ رکھا ہے. سو ہوپ فلی یہ جو پچھلے 1 سال ہے اس سے تھوڑا سا ٹرسٹ بڑا ہے امریکہ، طالبان اور افغانستان کے درمیان، تاکہ یہ معاہدہ کنٹینیو رہے. اب لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی طالبان کے ذہن میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ اٹیکس رکھیں گے جب تک امریکی فوج ہے افغانستان کے اندر، اور دوسرا یہ کہ وہ افغانی آئین جو ابھی ہے کہ وہ ختم ہو جائے. تو ابھی سے افغانی آئین تو وہ ختم نہیں ہوگا، جو افغانی حکومت ہے وہ تو ہے. تو آئی تھنک وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا ایک پلر تھا کہ وائلنس رہے گا اور وہ اٹیکس کرتے رہیں گے جب تک امریکی فوج نہیں نکل جائے، وہ رہے گی بات. لیکن آئی تھنک اب 1 سال ہو چکا ہے جس سے جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ کھلے رہے ہیں. تو ہوپ فلی اس سے جو طالبان لیڈرشپ ہے وہ بھی ذرا ایویلویٹ کرے گی اپنی جو وائلنس جو وہ کر رہے ہیں، اینڈ ہوپ فلی اٹیکس کم ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ سہر خان ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. کچھ
کچھ لوگ خداداد تخلیقی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ہی کوئی اپنی صلاحیتوں کو ایک کامیاب بزنس میں ڈھال لے۔ بہت زیادہ الیکٹرانکس اور موبائل ڈیوائسز تک رسائی کے باوجود کچھ والدین اپنے بچوں کے وقت کو بہترین مینج کرتے ہیں اور یہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ کم عمر میں اپنی صلاحیتوں کو منوانے والے ایسے ہی 3 کم عمر اور باصلاحیت بھائیوں سے ملاقات کروا رہی ہیں ہماری اسلام آباد سے گیتیارہ انیس۔ 14 سالہ مصطفیٰ اور ان کے 2 بھائی گھر کے گیراج میں مختلف اوزاروں کے ساتھ روز کام کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہاتھ سے لیمپ بناتے ہیں۔ اس کام کا آغاز تو ہوا اسکول کے ایک مقابلے سے، مگر اب یہ ایک چھوٹے سے کاروبار میں بدل چکا ہے۔ میرا پہلا آئیڈیا تھا لیمپس بنانے کی، لیکن پائپ لیمپ سے نہیں، ٹوائز سے۔ تو میں نے بہت ٹوائز جو میرے پرانے تھے اس سے میں نے لیمپس بنائے، اور جب وہ بھی بیچے بہت اچھا پروفٹ آیا تھا ہم کو۔ تو سارے خوش تھے کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا سارا کچھ۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تھا کہ لیمپس کے اوپر کیا بن سکتا ہے، تو پھر مجھے نظر آیا کہ پائپ سے بھی کچھ بن سکتے ہیں لیمپس۔ تو پھر میں نے بھی ٹرائی کیا، میں نے تھوڑا سا گوگل سرچ کر کے دیکھے۔ اس کے بعد میں نے بولا تھا یہ ایریا بنائیں گے، دس از دا تھنگ وی گونا میک۔ انہیں جو کردار خود اچھے لگتے ہیں یہ انہیں لیمپس کی شکل میں ڈھال لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لیمپ فشرمین تھا، وہ بھی مجھے نظر آیا تھا سب سے پہلے، لیکن جو لیمپس جو سب سے مجھے اچھے لگتے ہیں وہ ایک ساکر پلیئر تھا، because I love soccer and I also like action movies, so I made a warrior, a guard. موسیٰ اور مومن ہارون سے عمر میں چھوٹے ضرور ہیں، لیکن کون سا پائپ کہاں لگنا چاہیے اور اس سے کیسا سپر ہیرو یا لیمپ بنایا جائے خوب جانتے ہیں، مگر کم عمری کی وجہ سے بہت سے کاموں کے لیے انہیں اپنے والدین پر بھی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ لیمپ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کا لسٹ بنا کے بابا کو دیتے ہیں، بابا وہ لے آتے ہیں۔ اور جب ابو کے لائے سامان سے بچے لیمپ تیار کر لیتے ہیں تو انہیں فروخت کرنے کے لیے انہیں آن لائن بزنس چلانے میں مدد ان کی امی کرتی ہیں۔ کووڈ-19 کے باوجود ان کا کاروبار بڑھا ہے۔ میں ان ماؤں میں سے ہوں کہ میں بہت جلدی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ نہیں تھمانا چاہتی تھی، بیکاز آئی نو کہ بچے پھر فیس بکنگ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو جائیں گے یا ایک اور چیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے رادر دین ٹو فوکس آن دس۔ سو یہ میں نے خود ہی سنبھالا ہے اپ ٹل ناؤ۔ اب ماشاء اللہ مصطفیٰ 14 سال کا ہے، جو دوسرا ہے وہ he's gonna be 13. Now I think they can manage اپنا انسٹاگرام پیج بھی اور اپنا فیس بک پیج بھی۔ اگرچہ مصطفیٰ اور ان کی کمپنی دونوں ہی نو عمر ہیں، لیکن وہ انٹرپرینیورز کے کئی مقابلے جیت چکے ہیں۔ یوں تو کریٹرز کی ٹیم اپنا زیادہ تر بزنس آن لائن کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ شہر میں جا کر ان کی کوئی چیز خرید نہیں سکتے۔ میں جہاں کھڑی ہوں یہ ان کا ڈسپلے سینٹر ہے، جہاں بہت سے لوگ آ کر اپنی مرضی کا لیمپ آرڈر کرتے ہیں۔ آگے چل کر مصطفیٰ اپنے اس ہوم بزنس کو ایک بڑے کاروبار میں بدلنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، جس کے لیے ان کے پاس آئیڈیاز کی کوئی کمی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیمپس زیادہ بہتر ہو جائیں اور بھی اچھے آئیڈیاز ہو جائیں اور ایک نیکسٹ لیول کی بھی ہو جائے، جس طرح موشن سینسرز لیمپس، مطلب یو جسٹ نیڈ ٹو ٹچ دا لیمپ اینڈ اٹ ول ٹرن آن۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بہت سے بچوں کو بڑے ہو کر جہاز اڑانے کا بھی شوق ہوتا ہے۔ یہ شوق کم ہی لوگ پورا کر پاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے شخص سے جو اس شوق کو نہ صرف ماڈل ایئر پلینز اڑا کر پورا کر رہا ہے بلکہ اس کے لیے ایک منیچر ایئر فیلڈ بھی بنا رہا ہے۔ لیٹس ہیو اے لک۔ دھول اڑاتا یہ جہاز ٹیک آف کے لیے تیار ہے۔ داؤد کی نظریں اس پر جمی ہیں اور ہاتھوں نے مضبوطی سے ریموٹ تھام رکھا ہے۔ ماڈل ہوائی جہاز اڑانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ جنگی طیارہ اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار کاش ہم بھی اڑائیں گے، ٹھیک ہے، ہم وہ تو نہیں اڑا سکتے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، بٹ ہم اس کی کاپی تو فلائی کر سکتے ہیں نا۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور اپنے پروگرام پر فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔